جب بیٹا پیدا ہوا اسماعیل بہت خوبصورت تھے، میرے نبی کے دادا اسماعیل علیہ السلام بہت حسین و جمیل تھے۔ تب چونکہ جب ادھر بچہ نہیں تھا اور ادھر بچہ آ گیا، تو جب تک بچہ نہیں تھا تو دونوں ساتھ رہتی تھی، پیار سے رہتے۔ جب ادھر بچہ آیا اور توجہ زیادہ ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی، تو حضرت سارہ نے کہا کہ ایک کام کریں، اب ہاجرہ کو میں اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی۔ یہ غیرت تھی، سوکنوں کی غیرت پھر غیرت ہوتی ہے۔ تو کہا کہ میں گھر میں نہیں رکھوں گی، آپ اس کو کہیں اور لے کر جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ کہاں لے جائیں۔ اللہ نے وہی فرمائی، ابراہیم سارہ جو کہتی ہے وہ ہمارا حکم ہے، نہ ہاجرہ تمہارے پاس رہے گی نہ اسماعیل، اس کو تم نے وہاں لے جانا ہے جس کو وادی غیر ذی زرع کہتے ہیں، نہ وہاں پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ کھانا ہے، نہ چڑیا، نہ کوے، نہ آدم ذات جانور، کچھ نہیں، کوئی نہیں۔ جس کو آج کل ہم مکہ شریف کہتے وہی وادی غیر ذی زرع تھی، نہ پانی تھا، نہ کھانا تھا، نہ چیل، کوے، پرندے، شجر، کچھ نہیں تھا، ایک چٹیل سا میدان۔ گویا کہ یوں سمجھ لے کہ جس کو مار ڈالنا اس کو وہاں ڈالنا ہے، وہاں جانے کے بعد انسان نے مر ہی جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کا حکم آیا، دیکھو خلیل، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت پر کسی کی محبت کو غالب نہیں آنے دیا۔ جب حکم خدا آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے کہا چلو، دودھ پیتا بچہ ہے۔ ایک بات بتاؤں، جب بیوی کے گھر پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو بیوی سے پیار اور بڑھ جاتا ہے، بہت محبت بڑھ جاتی ہے، بلکہ جب بیوی مراد سے ہوتی ہے تبھی پیار میں اور اضافہ ہوتا ہے، قدرتی بات ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب تو اور زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ جیسے خدا کا حکم آیا، چوں چاں کچھ نہیں، فرمایا چلو۔ کہاں چلو؟ لیکن کیا وہ خواتین تھی، کیسی وہ عورتیں تھی، اللہ اکبر۔ اس دور کی عورتیں کیسی تھی، خواتین کیسی تھی۔ شوہر نے کہا چلو، چل پڑی۔ جب پہنچے جسے آج کل ہم مکہ کہتے ہیں، وادی غیر ذی زرع، ایک ٹیلے کے پاس بٹھایا، کھجور دیا، پانی کا مشکیزہ دیا، اچھا اب تم کو یہیں رہنا ہے اسماعیل کے ساتھ، اور پلٹ گئے۔ حضرت ہاجرہ اٹھی، میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، آپ مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ وادی غیر ذی زرع، یہ جنگل، چٹیل میدان، درخت نہیں، سایہ نہیں، کچھ نہیں، آپ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کو بہت پیار تھا حضرت ہاجرہ سے، ان کا منہ بھی نہیں دیکھتے تھے۔ اگر منہ دیکھ لوں گا تو کہیں بیوی کی محبت اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں کہیں مجھے تعامل میں گرفتار نہ کر دے۔ نہ بیوی کا منہ دیکھا، نہ بچے کا منہ، سر نیچا کر کے جا رہے ہیں۔ پیچھے بیوی کہتی ہے کس کے بھروسے چھوڑ جا رہے ہیں؟ بس نظر جھکا کے چہرہ موڑ کے کہا اللہ کے بھروسے۔ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ ہاجرہ نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اور یاد رکھنا، جو کہہ دے اللہ کافی ہے تو اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ جا کر بیٹھ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام دور گئے، جہاں سے ہاجرہ نہیں دکھ سکتی تھی، نہ اسماعیل علیہ السلام بظاہر دکھ سکتے تھے۔ محبت امٹنے لگی، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ انسان ہی ہوتا ہے، انسان ہی ہوتا ہے۔ محبتیں ہوتی ہیں، پیار ہوتا ہے، بیوی کا پیار، بچوں کا پیار۔ خوب روئے اور رو کر ہاتھ اٹھا دی، اے اللہ میرے بچوں کے لیے، میری بیوی کے لیے روزی کا انتظام کر دے اس وادی غیر ذی زرع میں۔ دیکھو اب توجہ کرنا، بات اینڈ کو پہنچ رہی ہے لیکن آئی بڑی خوبصورت سی بات ہے۔ اے اللہ میرے بچوں کے لیے، میری بیوی کے لیے روزی کا انتظام کرنا، زندگی کا انتظام کرنا۔ مولا یہ چٹیل میدان ہے، اس کو آباد کرنا اور اس علاقے کی طرف لوگوں کی توجہ کر دے، لوگوں کو یہاں ایسے بھیج، توجہ کرے، تصور میں لائے آج کے مکہ کو اور خلیل کی دعا کو، دعائے خلیل کو۔ اے اللہ اسے آباد کر، روزی کا انتظام کر اور لوگوں کی توجہ کو اس جانب مائل کر۔ یہاں لوگ ایسے آئیں جیسے پرندے گھونسلوں کی طرف آتے ہیں، یہاں لوگ ایسے آئیں جیسے پرندے گھونسلوں کی طرف آتے ہیں۔ جب میں حاجیوں کو بسوں سے اترتے ہوئے اور ٹکڑیوں کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے حرم کی طرف جاتے دیکھتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے دعائے خلیلی کا اثر ہے، کیونکہ پرندے گھونسلے کی طرف جاتے ہیں تو جماعت در جماعت جاتے ہیں، ٹکڑی در ٹکڑی جاتے ہیں، آواز کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ کسی شہر کی طرف توجہ کرنا
کرنا, کسی شہر کی طرف اتنی کثرت کے ساتھ لوگ سفر نہیں کرتے جتنی کثرت کے ساتھ شہر مکہ کی طرف سفر کیا جاتا ہے. یہ دعائے خلیلی کا نتیجہ ہے, اور کچھ نہیں تھا. کیا دعا کی؟ اللہ روزی کا انتظام کر. اب چونکہ بندہ جب قربانی دے تو اللہ ضائع نہیں کرتا نا, وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. تو اللہ نے فرمایا جبریل وادی غیر ذی زرع میں میرے خلیل نے بیوی بچہ چھوڑ دیا, ایک کام کرو, یہ پھل چاہتا ہے نا, یہاں پھل چاہیے, ملک شام جاؤ, ایک شہر اٹھاؤ, پورا شہر, توجہ کریں, ایک پورا شہر اٹھاؤ اور اس شہر کو لاؤ اور کعبے کا طواف کراؤ شہر کو, اور لا کر مکے کے بازو میں رکھ دو. یہ شام کا شہر ہوگا لیکن رہے گا کہاں؟ مکے کے بازو میں. تو اس شہر کو, ملک شام کے شہر کو اٹھایا جبریل نے اور اس پورے ٹکڑے کو لا کر کے کعبے کا طواف کرایا. تو جو شہر نے طواف کیا اسی کو کہتے ہیں طائف. اسی لیے جو طائف ہے نا وہ ہے شام کا لیکن رکھا ہوا ہے مکے کے بازو میں. اس لیے دیکھنا مکے میں ٹیمپریچر کتنا بھی ہائی ہوگا لیکن طائف کے اندر جو شام کا موسم ہوگا وہی طائف کا موسم ہوگا. تو پتا چلا یہ ملک شام کا اٹھایا ہوا شہر یہاں آیا. اور پھر آپ دیکھیں پوری دنیا میں کوئی موسم کا پھل ملے نہ ملے, آپ مکہ جائیں تو وہاں ہر موسم کا پھل آپ کو ملے گا. حضرت ہاجرہ رک گئی, بیٹھ گئی, کھجوریں چند دن میں ختم ہو گئی. اس کے بعد اللہ اکبر پانی ختم ہو گیا, اور پھر جب کھجوریں ختم ہوئی, پانی ختم ہوا, اسماعیل علیہ السلام کا گلا خشک ہونے لگا تو پھر رونے لگے, دودھ سوکھ گیا, رونے لگے. اور پھر آپ نے سوچا اب تو موت کے سوا کچھ نہیں, لیکن کہا تھا میرے لیے اللہ کافی ہے. تو آپ نے بچے کو زمین پہ لٹایا, اپنے بچے کو, اور پانی کی تلاش میں نکلی. دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی, پہاڑ پہ کھڑی ہوتی, چھوٹے ٹیلے پہ ادھر ادھر پانی دیکھتی, اور پھر ادھر نہیں دکھا تو ادھر کے پہاڑ پہ جاتی. تو جب چلتے چلتے اترتی بچے کا خیال آتا, اپنے بچے کا, تو تیزی سے دوڑنے لگتی اور پھر ادھر جاتی, وہاں دیکھتی نظر نہیں آتا. تو وہ جو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی نا, ایک کو صفا کہتے ہیں ایک کو مروہ کہتے ہیں. اور جب آپ خیال میں دوڑتی تھی وہاں ہمیں بھی اللہ دوڑاتا ہے, جاؤ دوڑو. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بزرگوں کا طریقہ زندہ کرنا کیا ہے, میں نے کہا اسی کو حج کہتے ہیں. حج یادوں کو مٹانے کا نام نہیں. حج تو یاد, حافظ سراج کیوں دوڑ رہے, شریف حافظ عبدالرحیم کیوں دوڑ, حاجی شبیر پٹیل کیوں دوڑ, حاجی خلیل کیوں دوڑ رہے, یہ لوگ دوڑنے والے لوگ ہیں. شریف لوگ دوڑا نہیں کرتے, لیکن سارے شریفوں کو جب تک وہاں دوڑیں گے نہیں عمرہ مکمل نہیں ہو رہا ہے, حج مکمل نہیں ہو رہا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے, کیوں دوڑایا جا رہا ہے؟ کہاں یہ عقل کا کام نہیں ہے. میرے محبوب بندوں کی یادوں کو مٹانا نہیں بلکہ میرے محبوب بندوں کی یادوں کو زندہ کرنے کا نام عبادت. دوڑ رہی ہے, آخرکار اللہ اکبر ماں تڑپتی ہے, اور جب ماں تڑپتی ہے اور تڑپ کر بچے کو دیکھتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی شہزادہ خلیل اللہ کا جسے ذبیح اللہ بننا تھا, پیروں کو زمین پہ رگڑتے ہیں تو پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے. جب پانی دیکھا تو قریب گئی, بس اینڈ پہ پہنچتے ہیں حصول برکت کے لیے. ماں کی عظمت کیا ہے, ماں تڑپتی ہے. لوگ ماں کو کیا سمجھتے ہیں, ماں تڑپتی ہے تو زمزم نکلتا ہے, ماں تڑپتی ہے تو زمزم نکلتا ہے. یہ ماں کی تڑپ کی شان ہے. لوگ ماں کی تڑپ کو تو سمجھیں صفا مروہ پر کھڑے ہونے والی تڑپتی ہوئی ماں کی. جب تڑپ بڑھی تو شہزادے کے پیروں کی رگڑ سے پانی کا چشمہ پھوٹا, فوراً گئی اور خیال تھا, اجلت تھا, یہ پانی بہہ کے ختم نہ ہو, توجہ, یہ پانی بہہ کے ختم نہ ہو جائے. تو جلدی سے وہاں پر جو ہے وہ مٹی لگائی اور اجلت میں پانی سے بات کرنے لگی. پانی سے بات کرنے کہا الماء زمزم, اے پانی رک, یہ مت کہیں جائے, یہی رک.
آقا فرماتے ہیں اللہ میری دادی حاجرہ پہ رحمت فرمائے، اگر انہوں نے پانی کو زم زم نہ کہا ہوتا، رک رک نہ کہا ہوتا، تو وہ پانی پوری روئے زمین پہ پھیل جاتا۔ زمین کا 1 انچ ٹکڑا نہ ملتا جہاں زمزم نہ پھیلا، بلکہ زمزم ہوتا بھی نہیں، وہ تو پھر لہرنے والا ہوتا، بہنے والا ہوتا۔ وہ زمزم جو نکلا، اللہ کو ادا اتنی پسند آئی، انہوں نے تو رکنے کے لیے زم زم کہا، آج بھی اسے لوگ زم زم کہتے ہیں۔ اور میرے امام جب زمزم پہ پہنچتے ہیں تو وہاں ان کو اپنے آقا یاد آتے ہیں، یہ زم زم ہے، اور میرے آقا کو جو ملا ہے وہ زم زم نہیں، وہ کم کم نہیں، بلکہ اس کو کوثر کہتے ہیں۔ اور پھر امام یوں بیان کرتے ہیں شان مصطفیٰ، ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، ان کو بے مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں۔ زمزم نکلا، پانی پیا۔ زمزم ایک ایسا پانی ہے، اس کی خصوصیت ہے، پیو تو بھوک بھی مٹتی ہے، پیاس بھی مٹتی ہے، تھکن بھی دور ہوتی ہے، بیماری بھی دور ہوتی ہے، جس مقصد کے تحت پیو وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ پھر زمزم نکلا تو پھر ایک قافلہ ادھر سے گزر رہا تھا، تو دیکھا کہ چڑیا اور پرندے منڈلا رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا جہاں چڑیا اور پرندے منڈلائے سمجھ لو وہاں پانی ہے۔ آئے پانی دیکھا، پانی پیا، دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، خاتون بیٹھی ہیں، تو پوچھا یہ کنواں کس کا ہے؟ میرا ہے، اگر اجازت دے تو ہم یہاں رکیں۔ رکو، شوق سے رکو۔ یہ پہلا قافلہ تھا جو مکے میں آ کر کے رک گیا۔ میں اکثر ذوق میں کہتا ہوں، توجہ، ذوق میں کہتا ہوں، اگر شوہر بیوی سے سچی وفا کر لے، اگر شوہر بیوی سے سچی وفا کر لے تو اس کے رخسار کے تل پر سمرقند اور بخارا جیسے شہر بستے ہیں، اور اسی کی یاد میں تاج محل جیسی عمارتیں بنتی ہیں۔ اور اگر بیوی شوہر سے وفا کر کے صداقت کے ساتھ بیٹھ جائے تو مکہ جیسا شہر بستا ہے اور کعبہ جیسی عمارت بنتی ہے۔ قافلہ آیا، بنو جرہم اس قافلے کا نام تھا، رکے ٹھہرے۔ اسماعیل علیہ السلام دن بدن بڑے ہو رہے تھے، اسی قافلے والے آبادی ان کی بڑی، قرار یہ ہوا زمزم ہمارا ہوگا، کنواں ہمارا ہوگا، استعمال تم کرو گے۔ پھر اس کے بعد اسی خاندان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی شادی ہوئی۔ جب پہلی شادی ہوئی، یعنی ابھی آپ جو ہے وہ اس عمر کو پہنچ چکے تھے، حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام تقریباً شادی کی عمر کو آپ کی شادی ہو گئی، لیکن اس درمیان میں ایک واقعہ پیش آیا قربانی کا، جو آپ ہمیشہ عیدگاہ کے موقع پہ سنتے ہیں، اب وہ میں نہیں بیان کروں گا۔ لیکن جب شادی ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام ہفتے میں 15 دن میں اب ملنے کے لیے اللہ کی اجازت ہو گئی تھی، آنے لگے تھے، کیونکہ ادھر اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے، ادھر یہ بڑے ہو رہے تھے، ادھر اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت سارہ نے اجازت دے دی، اللہ کی طرف سے اذن مل گیا، آنے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پہلی مرتبہ شادی کے بعد آئے تو اسماعیل علیہ السلام جنگل گئے تھے لکڑیاں کاٹنے کے لیے، جنگل گئے تھے۔ آئے آپ پوچھا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ وہ جنگل گئے لکڑیاں کاٹنے۔ اچھا کیسا چل رہا ہے، کیا حالات ہیں؟ بہت خراب حالات ہے حضرت، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بہت برے حالات ہے، گھر میں کچھ اچھا نہیں ہے۔ فرمایا اچھا تمہارے شوہر آئے تو کہہ دینا کہ ملک شام سے کوئی آیا تھا، سلام بولا اور کہا گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، چوکھٹ بدل دینا، گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، چوکھٹ بدل دینا۔ جیسے ہی چلے گئے تو اسماعیل علیہ السلام آئے تو رونے لگے، اور روئے تو پوچھا کہ بابا کی خوشبو آ رہی ہے، بابا آئے تھے کیا؟ اور تمہارے بابا کون ہے مجھے نہیں پتا، البتہ ایک بہت خوبصورت بزرگ آئے تھے۔ اچھا کیا کہہ رہے تھے؟ سلام کا آپ کو، اور کچھ کہا کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، چوکھٹ بدل دینا۔ اچھا تو پھر اس کا مطلب تم میرے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ کیوں؟ اس عورت نے گھر کی شکایت کی، گھر میں اچھا نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ تو جو عورت شکایت کرنے والی ہو وہ نبی کے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں جو عورت رہنی تھی وہ نبیوں کی ماں، سید الانبیاء کی ماں بننے والی تھی نا، تو اس لیے وہاں تو کوئی چھوٹے دل اور دماغ والے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد دوسری شادی کی اسماعیل علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد آئے، اب بھی جنگل گئے تھے، اب آئے پوچھا کہ کہاں گئے تمہارے شوہر؟ جنگل گئے۔ کیا حالات ہیں؟ حضرت کیا کہنے، میرے شوہر بڑے نیک ہیں، بہت حالات اچھے ہیں، بہت اچھے سے گزر، جو ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ جس حال میں رکھے شکر ہے۔ چلے گئے، کہا
شوہر آئے سلام کہنا، کہا بزرگ آئے تھے، کہہ گئے چوکھٹ بہت اچھی ہے، قدر کر کے عزت کے ساتھ رکھنا۔ آئے پھر رو پڑے، بابا کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں کوئی آئے تھے؟ ارے ایک بزرگ آئے تھے، کیا کہا؟ سلام کہا، اور کیا کہا؟ چوکھٹ بہت اچھی ہے تو عزت کے ساتھ سنبھال کے رکھنا۔ کہا اچھا، اس کا مطلب میرے بابا بول گئے کہ تم میرے گھر میں رہنے کے قابل ہو۔ اسی خاتون کو اللہ کی تعریف اتنی پسند آئی کہ اللہ نے انہی کی نسل میں پھر محمد الرسول اللہ کو پیدا۔ غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل، وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔